تو ہم نے یہ ایکسپریشن دیکھی ہوئی ہے کہ نیٹ یا ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ ایٹ پوائنٹ پی ڈیو ٹو آل دیز چارجز ول بی ایکول ٹو. بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ جی سر. ہاں یہ ایکسپریشن ہم پیچھے دیکھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. یا بیٹا ایک آپشن ہے کہ ہم اس ایکسپریشن کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں. ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر کے آئے ہوئے ہیں, یہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آر آئی ویکٹر ول بی ایکول ٹو آر ویکٹر مائنس آر آئی پرائم ویکٹر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں, ہم پیچھے بھی ایسا کر کے آئے ہیں. بات کلیئر ہے بیٹا؟ جی سر. اوکے. اب کیا ہے کہ بیٹا ہم ایک لائن چارج ڈسٹریبیوشن کے ایگزامپل لیتے ہیں. فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک وائر ہے, ناٹ نیسیسریلی اسٹیٹ. میں نے آربیٹری شیپ اس لیے بنائی ہے, لازمی نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ وائر ہو, ہم یہ پیچھے ڈسکس کر کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک چارج وائر ہے. ٹھیک ہے, لیکن بیٹا ہم جنرلائزیشن کے لیے ایزیوم کرتے ہیں, یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کہ وی سے دیٹ چارج از نان یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ along the entire length of this wire. C is the length of this wire. Contour C یا path C. ٹھیک ہے نا, یہ سارا path یہاں سے یہاں تک یہ جو ہے this is path C. ٹھیک ہے, C is the entire length of this charge wire. اوکے. تو بیٹا کیا ہے کہ تھیوری کے مطابق جیسا یہاں ہم نے ڈسکس کیا, ہم اس کو اسمال لینتھ ایلیمنٹ میں ڈیوائڈ کریں گے. اور کیوں ہم اسمال لینتھ ایلیمنٹ میں ڈیوائڈ کریں؟ یو نو دا ایسنس آف کولم لا سے کولم لا از ویلڈ اونلی فار دا پوائنٹ چارجز. ہم اس لیے کہ ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ ہم ایچ لینتھ کو پوائنٹ چارج کی طرح ڈیل کریں, کیونکہ سائز چھوٹا کرنے سے آپ کو پتہ ہے وہ پوائنٹ چارج کی طرح بہیو کرے گا, اور پوائنٹ چارج کے لیے ہم کولم لا لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لاجیکل ایکسپریشن ہے. تو کیا ہے بیٹا کہ اس ساری لینتھ سی کو میں اسمال لینتھ ایلیمنٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, اور ان میں سے ایک لینتھ ایلیمنٹ لیتا ہوں میں یہاں پہ. لیٹ سے میں کہتا ہوں یہ وہ لینتھ ایلیمنٹ ہے جس کی ٹوٹل لینتھ ڈی ایل پرائم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لینتھ ایلیمنٹ کی ٹوٹل لینتھ ہے ڈی ایل پرائم, اور جو اس لینتھ ایلیمنٹ میں چارج ہے وہ ہے ڈی کیو. ٹھیک ہے, اس لینتھ ایلیمنٹ میں ڈی کیو چارج ہے جس کو ہم پوائنٹ چارج کنسیڈر کر رہے ہیں. اور آر پرائم از دا پوزیشن ویکٹر آف دس لائن سورس چارج ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, تو کیا ہے بیٹا کہ کیونکہ اور R is the position vector of the field point and this R is the separation vector from the line source charge element to point P, or this R unit vector represent actually the direction of this R vector. بات کلیئر ہے بیٹا؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر. اور یہ جو اسمال لائن ایلیمنٹ ہے جس لوکیشن پہ میں نے لیا ہے, آر پرائم لوکیشن پہ میں نے لیا, آر پرائم از دا لوکیشن آف دس لائن سورس چارج ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, تو بیٹا جس لوکیشن پہ میں نے لیا ہے, لیمڈا از دا ویلیو آف لائن چارج ڈینسٹی ایٹ دس لوکیشن. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو سمجھنے کے لیے بیٹا یہ اتنی مشکل چیزیں نہیں ہے جتنا یہ ایکویشن بظاہر دیکھنے میں لگ رہی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس لاجیکلی آپ اس کو سمجھ جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا ہے کہ لیمڈا از فنکشن آف آر پرائم ویکٹر. تو بیٹا میں نے لینتھ ایلیمنٹ یہاں لیا ہوا ہے, اگر میں لینتھ ایلیمنٹ یہاں پہ لیتا, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر پرائم کا میگنیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے. یعنی اس فگر سے بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ آر پرائم کا میگنیٹیوڈ زیادہ ہو جائے گا. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ آر پرائم ویکٹر کی ڈائریکشن بھی چینج ہو رہی ہے. یعنی میں ایلیمنٹ کہیں اور پہ لیتا ہوں, کسی اور جگہ لیتا ہوں, تو وہاں پہ آر پرائم ویکٹر چینج ہو رہا ہے, میگنیٹیوڈ اینڈ دا ڈائریکشن. بات کلیئر ہے؟ تو کیونکہ بیٹا چارج نان یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ along this length, تو جو لیمڈا کی ویلیو, ہاں چارج پر یونٹ لینتھ جو یہاں ہوگی وہ یہاں نہیں ہوگی, کیونکہ چارج نان یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر آر پرائم چینج ہوگا, آر پرائم ویکٹر چینج ہوگا, یعنی تو میگنیٹیوڈ ڈائریکشن چینج ہوگی, تو لیمڈا کی ویلیو بھی چینج ہوگی, کیونکہ چارج نان یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. تو بیٹا کیا میں اسے میتھمیٹیکلی کہہ سکتا ہوں کہ لیمڈا از فنکشن آف آر پرائم ویکٹر, یعنی آر پرائم ویکٹر کو چینج کرنے تو لیمڈا چینج ہوگا, میں ایسا میتھمیٹیکلی کہہ سکتا ہوں؟ جی سر. بات کلیئر ہے نا؟ اوکے. اب بیٹا کیونکہ ہم نے کہا کہ اس لینتھ ایلیمنٹ پہ ٹوٹل چارج ڈی کیو ہے, اینڈ دس ڈی کیو از سو اسمال, آپ کو پتہ ہے
infinitesimally small, dq approaches to zero. So this dq can be considered as a point charge. ہم یہی پڑھ کے آئے ہیں کہ سائز کم کریں تو وہ پوائنٹ چارج کی طرف چارج باڈی بہیو کرتی ہے. اوکے تو سائز کم کرنے کا ہم نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ اس کو ہم نے اسمال پیسز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو بیٹا یہ جو اسمال ڈی کیو ہے دس ول پروڈیوس اسمال الیکٹرک فیلڈ ایٹ پوائنٹ پی. ٹھیک ہے, اور دیٹ اسمال الیکٹرک فیلڈ کین بی ریٹن بائی یوزنگ کولمبس لا. جیسا کہ میں نے یہاں لکھ کے آپ کو دکھایا ہے کہ the small electric field at point P will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught. کولم لا کی جو ڈیفینیشن ہے چارج is dq divided by this distance square. ٹھیک ہے, and this direction r unit vector. بات کلیئر ہے بیٹا, یہ کولم لا ہے, میں نے پوائنٹ چارج ڈی کیو کے لیے لکھا ہے. بات کلیئر ہے بیٹا؟ جی سر. ہاں, اور یہاں پہ یہ میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کیپ ان مائنڈ دیٹ لائن چارج ڈسٹریبیوشن از اسٹیٹک. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم الیکٹروسٹیٹک ڈسکس کر رہے ہیں تو ہماری یہ لائن چارج ڈسٹریبیوشن ہے یہ اسٹیٹک ہے, موو نہیں کر رہی. اوکے, اب کیا ہے بیٹا نیکسٹ پوائنٹ ہم چلتے ہیں. لیکن یعنی کہ یہ ہمارے پاس یہ ایکسپریشن یاد رکھیے گا, لیکن ہمارے پاس جو ڈی کیو ہے نا بیٹا وہ اس کیس میں ہے لیمڈا ٹائم لیمڈا دیٹ از فنکشن آف آر پرائم ویکٹر ٹائمز ڈی ایل پرائم. ٹھیک ہے, اوکے, اور وہ اس کی میں ویلیو یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کروں گا نیکسٹ پیج پہ. میں چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے بتا دوں تاکہ مجھے دوبارہ یہ پیج شیئر نہ کرنا پڑے. یہ بیٹا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے ڈی کیو از اکول ٹو لیمڈا دیٹ از فنکشن آف آر پرائم ویکٹر انٹو ڈی ایل پرائم میگنیٹیوڈ. اچھا بیٹا اس ایکویشن کو تھوڑا سا میتھمیٹیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بیٹا میں ڈی ایل پرائم کو ادھر لے جا کے ڈیوائڈ کر دوں تو سمجھ آتی ہے کہ لیمڈا از ڈی کیو ڈیوائڈ بائی ڈی ایل پرائم, یعنی لیمڈا کی یہی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے کہ چارج پر یونٹ لینتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر. یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس میں اسمال لینتھ ایلیمنٹ پہ ٹوٹل چارج فائنڈ کرنا ہے تو جس لوکیشن پہ آپ نے وہ اسمال چارج ایلیمنٹ لیا اس لوکیشن پہ لینئر چارج ڈینسٹی کی ویلیو ملٹیپلائی بائی دا ٹوٹل لینتھ آف دیٹ لائن چارج ایلیمنٹ. یہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ ڈائمینشنلی بھی دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ چارج کی ڈائمینشن ہے, رائٹ سائڈ پہ لیمڈا کی آپ کو پتا ہے کہ ڈائمینشن ہے چارج کی ڈائمینشن ڈیوائڈ بائی لینتھ کی ڈائمینشن. چارج پر یونٹ لینتھ ہے یہ, تو ملٹی پلائی بائی لینتھ کی ڈائمینشن تو بیٹا لینتھ کی ڈائمینشن کینسل ہو جائیں گی تو رائٹ سائڈ پہ بھی چارج کی ڈائمینشن ہے, تو دس ایکویشن از پرفیکٹلی فائن. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز بیٹا نوٹ کریں کہ آپ نے اس ڈی ایل پرائم پہ ویکٹر سائن نہیں لینا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دس از دا میگنیٹیوڈ آف ڈی ایل پرائم ویکٹر. کیوں ویکٹر سائن نہیں لینا؟ کیونکہ بیٹا ڈی کیو آپ کو پتا ہے چارج دیٹ از اے اسکیلر کوانٹٹی اور لیمڈا لینئر چارج ڈینسٹی از اے اسکیلر کوانٹٹی, so it should be multiplied by a scalar, so you will have to take the magnitude of dl prime vector. بات کلیئر ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے نا, تو تبھی یہ بیلنس ہوتی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ اسکیلر ہے تو رائٹ سائڈ پہ اسکیلر کوانٹٹی. بات کلیئر ہے؟ اوکے, اب آ جائیں بیٹا جو پیچھے تھیری میں آپ نے وہ پیراگراف پڑھا ہوگا, ذرا میں لیکچر پہلے بھیج دیتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ ذہن میں چیزیں بٹھا لیں, تھوڑا سا پڑھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو کہ میں کیا بات کروں. ہم نے لفظ یوز کیا تھا ٹائنی بٹ. بیٹا یہ ہے وہ ٹائنی بٹ along the line, یہ ہے وہ ٹائنی بٹ along the line جسے آپ کہتے ہیں لائن سورس چارج ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, تو بیٹا وہ جو کولم لا تھا ڈی ای ویکٹر از اکول ٹو 1 بائی 4 پائی ایپسلون ناٹ ڈی کیو بائی آر اسکوائر انٹو آر یونٹ ویکٹر. تو بیٹا ڈی کیو کی جگہ میں نے یہ ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دی ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. یہ میں نے کولم لا کی مدد سے ایک سنگل لائن سورس چارج ایلیمنٹ ڈی کیو کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ کی اسمال الیکٹرک فیلڈ ایٹ پوائنٹ, تو میں نے یہاں لکھا ہوا کہ اسمال الیکٹرک فیلڈ ایٹ پوائنٹ پی due to a single line charge element dq and that is lambda that is function of r prime vector into dl prime magnitude. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیٹا اگر مجھے ساری لائن چارج ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ فائنڈ کرنی ہو
تو مجھے انٹیگریٹ کرنا ہوگا اس ایکویشن کی دونوں سائڈ کو اوور دا انٹائر چارج لینتھ. ٹھیک ہے, تو میں انٹیگریٹ کرتا ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ مجھے یہ چیز ملے گی, اور رائٹ سائڈ پہ ڈیفینیٹلی ہاں آپ انٹیگریٹ کریں گے اوور انٹائر چارج لینتھ, اور باقی کی چیز تو آپ دیکھ ہی لیں. ٹھیک ہے, وہی ایکسپریشن. بات کلیئر ہے؟ تو بیٹا یہ ہے الیکٹرک فیلڈ ایٹ پوائنٹ پی یا ایٹ آر لوکیشن. پوائنٹ پی از ایٹ آر لوکیشن. ٹھیک ہے, this is electric field at point P or at R location due to the static line charge distribution. بات کلیئر ہے؟ اور یہاں پہ نوٹ کریں بیٹا کہ we are integrating over the entire charge length C. ٹھیک ہے نا, ہمیں ساری چارج لینتھ کو انٹیگریٹ کرنا ہوگا. اوکے, یا اس ایکسپریشن کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں, یہ کیونکہ ہم پیچھے ایسا ڈسکس کرتے آئے ہوں ڈیٹیل سے, تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو میں لکھ لوں آر پرائم, تو یہ ہوگا آر میگنیٹیوڈ کیو, تو سوری یہ ہوگا آر ویکٹر ڈیوائڈ بائی میگنیٹیوڈ, تو آر ویکٹر ڈیوائڈ بائی آر میگنیٹیوڈ کیو. تو آر ویکٹر آپ کو پتہ ہے آر مائنس آر پرائم ویکٹر ہے, اور آر میگنیٹیوڈ کیو ہو جائے گا آر مائنس آر پرائم میگنیٹیوڈ کیو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کے پاس یہ ایکویشن آ گئی, بڑی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ ایسے لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ گرفٹس کی بک میں لکھا ہوا دیکھیں گے, یا مجھے اس طریقے سے پکڑنا کیونکہ اس میں بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ اوریجن سے سم ڈسٹینس پہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ یا یہ ایکسپریشن یا یہ ایکسپریشن یہ, اور یہ بیسیکلی بیٹا ایکسپریشن کہلاتی ہے. یہاں پہ میں نے نیچے ایکسپلین بھی کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے. دس از بیسیکلی کولم لا فار الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو لائن چارج ڈسٹریبیوشن. کلیئر ہے بیٹا؟ جی سر. ہاں, تو یہ لاجیکل ایکسپریشن بھی اس کی سمجھ آ گئی. اچھا, اب بیٹا بات کرتے ہیں سرفیس چارج ڈسٹریبیوشن کی, کہ ہمارے پاس جو سرفیس چارج ڈسٹریبیوشن ہے, ایس از دا انٹائر سرفیس, اور لازمی نہیں ہے سرفیس فلیٹ ہو, تو اس لیے میں نے آربیٹری شیپ سرفیس بنائی ہے. تو اگر اس سرفیس چارج ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے جو یہاں پہ پڑی ہے پوائنٹ پی پہ ہم الیکٹرک فیلڈ دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, پھر ہم کیسے فائنڈ کریں گے؟ بالکل اسی طرح بیٹا جس طرح ہم اوپر لائن چارج ڈسٹریبیوشن کے لیے کرتے آئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا یہاں پہ کچھ ضروری پوائنٹ ہے, کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو چارج ڈسٹریبیوشن سرفیس چارج ڈسٹریبیوشن ہے یہ اسٹیٹک ہے, موو نہیں کر رہی, کیونکہ ظاہر ہے ہم اسٹیٹک چارجز کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پہ اسٹیٹک چارج ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ چارج از نان یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ اوور دا انٹائر سرفیس ایف فار جنرلائزیشن, تاکہ ہمارے پاس ایک جنرلائز ایکسپریشن آ سکے. ٹھیک ہے, جس کو ہم اپنے ہر مقصد کے لیے یوز کر سکیں. اوکے, اور یہ بیٹا ہماری چارج سرفیس ہے, اور پھر وہی طریقہ کہ پوائنٹ پی پہ اگر ہم نے الیکٹرک فیلڈ کرنی ہے تو ہمیں ساری سرفیس کو انفینیٹیسیملی اسمال ایریا ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس طرح کرنے سے بیسیکلی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایلیمنٹ کا سائز بہت چھوٹا ہو جاتا ہے, ہم اسے پوائنٹ چارج ٹریٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم کولم لا لکھ لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ پتہ نہیں بلین یہ ایریا ایلیمنٹس بنیں گے, تو ہر ایریا ایلیمنٹ کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ پوائنٹ پی پہ فیلڈ فائنڈ کر لیں اور پھر سب کو ایڈ کر لیں. تو یہ تو کافی مشکل کام ہے کہ بلین ایلیمنٹس کی وجہ سے, چارج ایلیمنٹ کی وجہ سے پوائنٹ پی پہ فائنڈ کرنا الیکٹرک فیلڈ اور سب کو ایڈ کرنا. تو میتھمیٹکس میں ایکویولنٹ تھنگ ہے کہ یعنی کہ دس از ایکویولنٹ کہ ہم سب کو ایڈ کر رہے ہیں, ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ہم پھر انٹیگریٹ کر دیں گے اوور انٹائر چارج سرفیس ٹو گیٹ دا ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ ایٹ پوائنٹ پی یا ایٹ آر لوکیشن ڈیو ٹو دا انٹائر سرفیس چارج ڈسٹریبیوشن. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہ ہم نے بہت سارے اسمال پیچز میں ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک پیچ یہ, ٹھیک ہے, جس کا پوزیشن ویکٹر ہے آر پرائم. ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں بے شک آپ اور ایڈ کر لیجیے گا, ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ آر پرائم از دا پوزیشن ویکٹر آف یور سرفیس سورس چارج ایلیمنٹ. دس از یور سرفیس سورس چارج ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, اور اس سرفیس چارج ایلیمنٹ پہ اس کا جو ایریا ہے, اس سرفیس چارج ایلیمنٹ پہ جو میں نے بلیک کیا ہوا ہے, یہ ٹوٹل ایریا ہے ڈی اے پرائم میگنیٹیوڈ. ٹھیک ہے, اور اس پیچ پہ, اس بلیک پیچ پہ جو ٹوٹل چارج ہے بیٹا وہ ڈی کیو ہے. اور اس لوکیشن پہ جہاں میں نے یہ پیچ لیا ہے وہاں پہ
جو سرفیس چارج ڈینسٹی ہوگی دیٹ ول بی فنکشن آف آر پرائم ویکٹر. اس کی وجہ آپ کو پتہ مثلا پیچ اگر میں یہ والا لیتا تو آر پرائم ویکٹر کا میگنیٹیوڈ بھی چینج ہوتا اور اس کی ڈائریکشن بھی چینج. اور ہمیں پتہ ہے کیونکہ چارج نان یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے یعنی چارج پر یونٹ ایریا سیم نہیں یعنی ہر پیچ پہ ڈفرینٹ چارج ہے. ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے بیٹا یہاں پہ جو سرفیس چارج ڈینسٹی ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. ظاہر ہے چارج نان یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. چارج اسپیس ویریبل کے ساتھ چینج ہو رہا ہے تو اگر آپ ایک پوائنٹ یہاں موو کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پہ چارج ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے یا چارج ڈفرینٹ کا مطلب ہے سرفیس چارج ڈینسٹی بیکاز ہاؤ یو ڈیفائن سرفیس چارج ڈینسٹی چارج پر یونٹ ہے چارج ہی ڈفرینٹ شوز دا سرفیس چارج ڈینسٹی. ٹھیک ہے تو بیٹا اس کا مطلب ہے کہ آر پرائم ویکٹر کے چینج ہونے سے سگما چینج ہوتی ہے تو اسے میتھمیٹیکل ہم لکھ سکتے ہیں کہ سگما از فنکشن آف آر پرائم ویکٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آر پرائم کو چینج کریں تو سگما بھی چینج ہوگا. بات کلیئر ہے نا؟ جی سر. where this r is the position vector of point P and the separation vector from the source charge element to point P is this r. ٹھیک ہے and this r unit vector represent the direction of this r vector. ٹھیک ہے تو بیٹا اس پہ کیونکہ dq چارج ہے ہم اسے پوائنٹ چارج ٹریٹ کر سکتے ہیں تو ہم کولم لا یوز کر سکتے ہیں اور کولم لا کی مدد سے اس small this is very small charge so this will produce a small electric field at point P جس کو ہم کہتے ہیں DE یعنی DE approaches to zero very small field ہے یہ and that will be equal to by using Coulomb law 1 by 4 by epsilon naught the charge that is DQ divided by this distance square that is r this r square or into r unit vector. ہم نے Coulomb law سے clear electric field لکھ لی using Coulomb law at point P due to small surface charge element. ٹھیک ہے but اس دفعہ dq will be sigma that is function of r prime vector into dA prime magnitude. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں dA prime magnitude کو ادھر لے جا کے ڈیوائڈ کروں تو کیا بنتی ہے یہ چارج پر یونٹ ایریا. this is how you define surface charge density sigma charge per unit area. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگر ڈائمینشن انالیسس کیا جائے لیفٹ سائڈ پہ چارج کی ڈائمینشن ہے اس کی ڈائمینشن ہے چارج ڈیوائڈڈ بائی لینتھ اسکوائر ایریا کی ڈائمینشن انٹو لینتھ اسکوائر ایریا کی ڈائمینشن. تو لینتھ اسکوائر ایریا کی ڈائمینشن کینسل ہوگی اور آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ چارج کی ڈائمینشن آ جائیں گی تو بالکل آنی چاہیے کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ بھی چارج کی ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں ایک چیز نوٹ کریں کہ اس ڈی اے پرائم پہ آپ ویکٹر سائن نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے نا یہ اتنا مشکل نہیں ہے ایکسپریشن کو یاد کرنا اگر آپ لاجیکلی ہر چیز کو اپنے وہ لے کے چلتے ہیں. کیونکہ کیوں نہیں ویکٹر سائن ڈال سکتے کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ چارج ہے دیٹ از اے اسکیلر کوانٹٹی سگما سرفیس چارج ڈینسٹی از اے اسکیلر کوانٹٹی تو اٹ مسٹ بی ملٹیپلائی بائی اے اسکیلر. ٹھیک ہے دیٹس وائی ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں میگنیٹیوڈ آف ڈی اے پرائم ویکٹر. ٹھیک ہے نا تاکہ اوور آل رائٹ ایز اے اسکیلر کوانٹٹی جو ہے کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ جو اسکیلر ہے. بات کلیئر ہے نا؟ جی سر. تو یہ جو بیٹا پیچھے میں بات کی پہلی سلائڈ پہ آپ نے پڑھی ہوگی وہ تھیوری جو میں نے تھوڑی بہت لکھی ہے کہ دس از دیٹ ٹائنی بٹ آن دا سرفیس. ٹھیک ہے پہلے ہم نے بات کی ٹائنی بٹ کی along the line یہ. ٹھیک ہے اب ہم بات کر رہے ہیں ٹائنی بٹ آن دا سرفیس. دس ول بی دا ٹائنی بٹ آن دا سرفیس یعنی پوائنٹ چارج اسمال چارج آن دا سرفیس اور this is called surface source charge element. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ R is the separation vector from surface source charge element to point. This is that surface source charge element. بات کلیئر ہے نا؟ جی سر. تو بیٹا یہ ڈی کیو کی ویلیو میں اگر یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کر دوں تو میرے پاس یہ ایکسپریشن آ جائے گی. ٹھیک ہے اور this is the small یا you can say infinitesimally small the differential electric field at point P due to a single static surface source charge element dq and that dq in this time is in this case is this point. ٹھیک ہے تو بیٹا یہ تو ایک سنگل سرفیس چارج ایلیمنٹ کی وجہ سے پوائنٹ پی کا الیکٹرک فیلڈ ہوگی اور اگر ہم ساری سرفیس چارج ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے پوائنٹ پی پہ الیکٹرک فیلڈ لکھنا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو we'll have to integrate over entire charge surface. بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ جی سر. ٹھیک ہے اور میں نے نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ note that we
انٹیگریٹ اوور انٹائر چارج سرفیس. یہاں پہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. اور بیٹا اس کی ایک اور فارم بھی لکھ سکتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں آر مائنس آر پرائم ویکٹر, اور اس کو لکھ سکتے ہیں آر مائنس آر پرائم میگنیٹیوڈ کیوب. ٹھیک ہے, جی سر. بات کلیئر ہے نا؟ یس سر. اوکے. اچھا ایک چیز بیٹا اور بھی نوٹ کریں کہ میں مثلا میں نے پیچھے نا ایک رول بتایا ہوا تھا کہ مثلا میں نے کمپیریزن کیا ہوا تھا ڈسکریٹ چارج ڈسٹریبیوشن کے ساتھ کنٹینیوس چارج ڈسٹریبیوشن کا, اور میں نے کہا تھا کہ اس ایکسپریشن میں یعنی ڈسکریٹ چارج ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے summation will become an integral, and you can see that instead of summation we have integral. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ it will be line integral for line charge distribution, and it will be a surface integral for surface charge distribution, and volume integral for volume charge distribution. وہ چیز بھی آپ نوٹ کریں. ٹھیک ہے, اور یہاں کیو آئی تھا, سمیشن تھی اس کی جگہ کیو آئی, اور میں نے کہا کیو آئی ول بی ریپلیس بائی ڈی کیو, اینڈ دیٹ ڈی کیو دس ڈی کیو and that dq is equal to this for line charge distribution and equal to this for surface charge distribution اور volume charge distribution کے لیے آپ آگے دیکھیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا کہ یہاں پہ اس ایکسپریشن میں آر آئی میگنیٹیوڈ اسکوئر تھا, تو میں نے کہا آر آئی میگنیٹیوڈ اسکوئر ول بی ریپلیس بائی آر اسکوئر, اور یہاں تھا آر آئی یونٹ ویکٹر, اینڈ میں نے کہا تھا آر آئی یونٹ ویکٹر ول بی ریپلیس بائی آر یونٹ ویکٹر. تو دیکھیں بالکل سیم ایکسپریشن آ رہی ہے جو ہم بات کر رہے تھے. وہ سیکنڈ چیز جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ان ایکسپریشن میں یہ چینجز آئیں گے, تو وہی چینجز آئیں گے. بات کلیئر ہے بیٹا؟ جی سر. اوکے. اب اگلی ایکسپریشن دیکھتے ہیں. اگلی ایکسپریشن اسی کی ایک اور فارم جو مجھے پسند ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے آ جائے گی, اس لیے میں جلدی سے اگلی ایکسپریشن شیئر کر دیتا ہوں. یہ ہے بیٹا, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر کہ وہ ایکسپریشن یہ ہے, آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں. اور یہ بیٹا کہلاتا ہے کولم لا آف الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو سرفیس چارج ڈسٹریبیوشن. بات کلیئر ہے بیٹا؟ یس. اچھا, ویسے تو بیٹا ابھی رہتے ہیں 7 منٹ ہمارا میٹنگ اینڈ ہونے میں, لیکن میرا خیال ہے کہ میں بجائے اس کے کہ ڈسٹرب ہم ہوں درمیان میں اچانک بند ہو جائے, میں آپ کے ساتھ نئی میٹنگ